بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھجوائے، جن کی تعلیم کا مرکزی نقطہ ہی خدا تعالیٰ تھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا اور ان کے ذریعے شریعت کو کامل کیا اور انسانوں کو بتایا کہ خدا تعالیٰ سے کس طرح تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ بندوں کو کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، اور جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی کہا کہ وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں کہ کسی قسم کا مت خوف کرو، کوئی نہ ڈرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور تمہارے لیے ہم وہ کچھ مہیا کریں گے جو تم چاہتے ہو اور جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ کہف کے آخر میں یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرے اور ان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کو جو ہے نا اس پر عمل کرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی واضح تعلیم کو جو ہے آج کل مسلمان بھول چکے ہیں، اور بس ٹونے اور جادو اور جو ہے نا وہ جو ستاروں کی گردش اس پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ تو قبروں کو پوجنا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور سب کچھ پیروں سے مانگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جبکہ اسلام کا نام ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو چکا، صرف نام باقی ہے، اور قرآن تو ہے لیکن وہ صرف لکھنے کے لیے رہ گیا ہے یا خوش الہانی سے پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح بنا کر بھجوایا، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر ہمیں وہ تعلیم دی، وہ جو تعلیم دی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جو اصلی تعلیم ہے جس پر چل کر ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اور جب ترقی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، اس پر وحی بھی کرتا ہے۔ صرف وہ وحی جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جو شریعت کی ہو، جس میں شریعتی احکامات ہوں، ورنہ خدا تعالیٰ جو ہے اپنی محبت کا اظہار اگر جب انسان کے ساتھ نہ کرے تو اس کا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اس کا خدا تعالیٰ پر بھی کبھی جو ہے نا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مسلمانوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام ہوتا رہا ہے، جس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اور انبیاء کا ہونا جو ہے انبیاء بنتا ہی اس وقت ہے جب تک کہ جب اللہ ان سے کلام ہونا شروع ہو جائے۔
تو ناظرین اکرام، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ خدا تعالیٰ ہی کے منکر ہیں، اور جو مسلمان بھی ہیں ان کا جو ہے نا یہ ایک سطحی سا جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور جو نا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ باقی سب پیروں کو ہی مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن ایمان جادو ٹونوں پر ہی ہے۔ لیکن جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی اور اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو زندہ کیا، تو جماعت احمدیہ میں بھی بے شمار لوگ ہیں جن سے خدا تعالیٰ نے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ان باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بارے میں بیان کروں، لیکن یہ ہے نا میں نے اپنے گھر میں ایسا دیکھا کہ ایسا پایا، گھر کو ہی ایسا پایا کہ جس میں ایک شخص جو میرے والد محترم تھے، وہ نہ صرف خدا تعالیٰ سے ساتھ ان کا تعلق تھا بلکہ وہ خدا نما بھی تھے۔ تو اس کے بارے میں چند باتیں کروں گا، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یا بتا سکوں کہ خدا تعالیٰ ہے جو اب بھی جو ہے وہ بندوں سے کلام ہوتا ہے اور ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، ان کی گائیڈنس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم جو ہے کہ مذہبی گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے، جو غیر مقلد جو ہے وہابی تھے۔ لیکن جب میرے والد صاحب نے احمدیت قبول کی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھا، تو خدا تعالیٰ ان سے بھی جو ہے وہ محبت کرنے لگا اور ان کو بھی اپنی جو ہے نا وہ خوشخبریاں دینا شروع کر دیا۔ تو جب میں پیدا ہوا تو میں ابھی 3 ماہ کا ہی تھا کہ میرے والد صاحب جو کیلولہ کرتے ہوئے انہیں ایک کشف دیکھا۔ اس وقت میں ان کی چھاتی پر تھا 3 ماہ کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک مسجد میں جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک اور شخص آ کر اذان دیتا ہے۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ اس سے تو اچھی اذان میں دے سکتا تھا۔ تو ایک دم خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا زوردار آواز آئی کہ تم یہاں آ کر اذان نہیں دے سکتے، یہاں تمہارا بیٹا آ کر اذان دے گا، کیونکہ یہ ریاست برطانیہ ہے۔ تو جب 25 سال کے بعد میں برطانیہ آیا تو سب سے پہلے میں نے مسجد فضل لندن میں گیا اور وہاں جا کر میں نے اذان دی۔ اسی طرح 13 ستمبر 1984 کو جب ہم نے ٹلفرڈ اسلام آباد خریدا، تو اس وقت خلیفۃ المسیح نے مجھے بلایا، کیونکہ میں ان کے دفتر میں اس وقت عارضی طور پر کام کر رہا تھا۔ مجھے بلا کر کہا کہ اسلام آباد جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ یہاں انیشلی کیا کام ہو سکتا ہے جس سے ہم اس جو ہے سینٹر جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو دوسرے دن یعنی 14 ستمبر 1984 کو میں اسلام آباد گیا اور وہاں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے اذان دی، اور میں دل میں خوش تھا کہ اسلام آباد کا پہلا مؤذن میں ہی ہوں۔ جب میں واپس خلیفۃ المسیح کے دفتر میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے مکرم اسلم جاوید صاحب اذان دے چکے ہیں۔ تو میں اس پر بھی خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں
کہ مجھے اسلام آباد کا دوسرا مؤذن بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح میرے والد صاحب جب ہم وزیر آباد میں کچھ عرصہ ہم نے قیام کیا تو میرے والد صاحب تو ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ ایک دم جو ہے نا دروازہ کھٹکا اور باہر زور زور سے آوازیں آنی شروع ہوئیں، فضل کریم، فضل کریم، فضل کریم، اور اتنی دفعہ کہا کہ انہوں نے نماز توڑ دی، اور نماز چھوڑ کر وہ باہر آئے اور دیکھا تو کوئی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے سارے جو ایک بہت بڑی حویلی تھی جہاں ہم رہ رہے تھے، سب دروازے دیکھے، وہ سارے کے سارے اندر سے ہی ان کو کنڈی لگی ہوئی تھی اور وہ بند تھے۔ تب یہ جو ہے نا انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ الہامی کیفیت ہے۔ اسی طرح جب پاکستان بننے کے بعد ہم راولپنڈی آئے تو اس وقت بہت ہی کسمہ پرسی اور غربت کی حالت تھی، اور کام تو مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کنسٹرکشن کا کام جانتے تھے۔ وہ بڑی کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ملا اور فاقوں کی حالت تھی۔ تو جب انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور استخارہ کیا کہ میرے لیے بتاؤ کہ میں اب کیا کروں، تو انہوں نے خواب میں ایسے زور دیکھا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ان کے سامنے سے ایک سپاہی آ رہا ہے لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے، اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے نا زور سے اپنی جو اڈیاں ملاتی ہیں، ایڑیاں ملا کر جو سلوٹ کرتے ہیں، اس نے سلوٹ کیا اور کہا کہ فوراً مری جاؤ۔ تو میرے والد صاحب نے بغیر کسی کو پوچھے کہ وہ جو ہے نا وہ فوری طور پر مری چلے گئے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن سے بعد سے ہمارے مالی حالات جو ہیں وہ اتنے ٹھیک تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کسمہ پرسی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، کم از کم اس میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری مدد فرمائی، اور پھر وہ اس طرح کی تنگی نہیں رہی۔ اسی طرح جو ہے نا بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے اب بہی میں لکھی ہوئی تھیں، وہ میں نے پڑھی اور میں نے بہت سی جگہ دیکھا کہ یہ تو الہامی کیفیت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ میرے لیے تو کم از کم یہ بالکل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک ہستی ہے، اور وہی سب کچھ کرتی ہے، اور وہی جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہی ہے جو مومنوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔